السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 12 سورہ آل عمران آیت نمبر 37 پارہ نمبر 3. آج کے اس سبق نمبر 12 میں ہم لوگ ادغام کو پڑھیں گے کہ ادغام کیا ہوتا ہے. ادغام کو عربی میں تو سب جانتے ہیں کہ ادغام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز کیا ہے. تو میں آج آپ کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گی. آسان الفاظ میں آپ کو یہ تجوید کا رول میں بتاؤں گی کہ ادغام کیا ہوتا ہے، کب کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، مع الغنہ کا کیا مطلب ہے، بلا غنہ کا کیا مطلب ہے، اور یہ سب ہم نے کب اور کس وقت اور کس طرح کرنا ہے. آج کے سبق میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کون کون سی غلطیاں حرام غلطیوں میں شمار ہوتی ہیں اور کون کون سی غلطیاں مکروہ غلطیاں ہیں. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتقبلها قاف. اب اس کو غور سے دیکھیے گا، یہ والا قاف جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، یہ والا قاف موٹا یعنی کہ پر پڑا جاتا ہے، قا اس طرح کی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کی، قاف. اور یہ والا کاف جو ہے یہ باریک کیف ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے کیف. ٹھیک ہے، اکثر آپ کو قرآن مجید میں اس طرح بھی لکھا ہوا نظر آئے گا. تو یہ والا کاف جو ہوتا ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے اور یہ والا قاف جو ہے یہ موٹا یعنی کہ پر پڑھا جاتا ہے. تو میں یہ دونوں کو پڑھوں گی، قاف کیف. تو آپ کو میری آواز سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں نے قاف موٹا قاف کب پڑھا ہے اور کیف باریک کیف کب پڑھا ہے. تو اسی طرح ہی ہم نے قرآن مجید میں بھی لفظوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح بتانا ہوتا ہے کہ ہم موٹا قاف پڑھے ہیں یا باریک قاف پڑھے ہیں. اگر آپ اس فتقبلہا کو فتقبلہا یعنی کہ اس قاف کو باریک پڑھ دیں گے تو یہ حرام غلطیوں میں شمار ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے قاف کو کیف پڑھ دیا. جب آپ نے قبلہا کو قبلہا پڑھا تو وہ حرام غلطی میں شمار ہوگی. کیوں؟ کیونکہ معنی بدل گیا، آپ نے قاف کو کیف پڑھ دیا. تو قرآن مجید میں یہ غلطی لحن جلی یعنی کہ حرام غلطیوں میں شمار ہوتی ہے جس کی معافی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو غور کیا کریں، ان پہ احتیاط کیا کریں. فتقبلہا ربها، را کے اوپر جب زبر آتی ہے تو را موٹا پڑا جاتا ہے، ربها بقبول. اب یہاں پر بھی وہی سیم چیز، قبو. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا بکبو تو یہ باریک ہو گیا یعنی کہ یہ بھی حرام غلطی ہوگی. بقبول حسن. اب یہاں پر ہمارا آئے گا ادغام. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ادغام جو ہے وہ کس کا رول ہے، نون ساکن اور تنوین کا رول ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ کس کا قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کا. تو اس وجہ سے جب بھی یہ ڈیفینیشن شروع ہوگی ادغام کی اس میں نون ساکن اور تنوین کا ذکر ہوگا. یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا. ادغام کا پہلے ہم معنی جان لیتے ہیں. ادغام کہتے کس کو ہیں؟ ادغام کا مطلب ہے ملانا. ادغام کا مطلب ہے ملانا. اب یہاں پر آپ دیکھیں، ابھی میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں گی، ابھی آپ کو میری ڈیفینیشن کی بالکل سمجھ نہیں آئی ہوگی. اب میں آپ کو سمجھنے کے انداز میں بتاتی ہوں. یہاں پر دیکھیں، دو زیر کو آپ واو سے ملا رہے ہیں. جب آپ نے دو زیر کو واو سے ملایا تو اس کو کہیں گے ادغام. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے ادغام. ملانے کو کہیں گے ادغام. دو زیر کو ملانے کو کہیں گے ادغام. آپ نے جب دو زیر کو واو سے ملایا اٹ مینز آپ نے ادغام کیا. یہاں پر آگے آ جاتے ہیں اگلی اس کی مثال ٹائپس ہیں، یعنی کہ آگے جا کے اس کی جو اقسام ہے تو اس میں آ جاتے ہیں ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ. تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ادغام جو ہے وہ آ رہا ہے مع الغنہ. ادغام کا مطلب ہو گیا ملانا، معل کا مطلب ساتھ اور غنہ مطلب غنہ کے ساتھ. یعنی آپ نے ملایا لفظ کو غنہ کے ساتھ.
تو عربی میں کہیں گے اس کو ادغام مع الغنہ، ملایا جو ہے وہ غنہ کے ساتھ، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے آپ نے اس کو۔ تو کب کرنا ہے؟ جب واو آ جائے گا۔ ادغام مع الغنہ کب ہوگا؟ واو، نون، میم اور یا، واو، نون، میم اور یا، جب 4 حروف کے ساتھ آپ ملائیں گے کس کو؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو یا نون ساکن کو، تو آپ جب ملائیں گے تو وہاں پر آپ نے ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ ملانا ہے۔ 4 حروف یاد کر لیجئے اس کو، واو، میم، نون اور یا، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ نے ان کے ساتھ ملانا ہے تو آپ نے غنہ کر کے ملانا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ۔ ادغام آپ نے ملایا غنہ کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے لفظ کو ملایا غنہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم غنہ کے ساتھ ملیں گے، حسنیوں نیوں وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اب یہاں پر 2 زیر تھی، یہاں پر 2 زبر ہے، تو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے کو پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کے پاس تنوین آ گیا ہے، یعنی کہ 2 زبر آ گیا، اور 2 زبر کو آپ کس سے ملا رہے ہیں؟ واو کے ساتھ۔ تو جب آپ نے واو سے ملایا تو کیا ہو گیا؟ ادغام مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ ملایا۔ حسنا وکفلہا، اب یہاں پر جو میں نے اوپر قوف اور کیف کی مثال دی تھی، یہاں پر یہ کاف باریک کیف آ گیا، تو آپ اس کو قفلہا پڑھیں گے تو یہ حرام ہو گیا، اس کا معنی تبدیل ہو گیا، یعنی آپ نے چینجنگ کر دی قرآن میں، قوف کی جگہ پہ کیف پڑھ دینا، کیف کی جگہ پہ قوف پڑھ دینا حرام غلطی ہے۔ تو یہاں پر آپ اس کو پڑھیں گے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا کُلَّمَا، یہاں پر نا جو میں نے اکثر مسٹیک دیکھی ہماری اسٹوڈنٹس کی نا، یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ قُلَّمَا پڑھے تو قل، ٹھیک ہے، قل نہیں ہے، قل آپ یہ والا قوف پڑھ رہی ہیں، جب آپ یہ والا قوف پڑھیں گے تو یہ حرام ہو جائے گی غلطی، اس کو آپ پڑھیں گی کلما، آگے کی طرف اس کی آواز رکھیں گی، نہ کہ آپ اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب 2 زبر پہ آپ نے وقف کرنا ہے، جب آپ نے سٹاپ کرنا ہے 2 زبر پہ، تو تب اس صورت میں 1 زبر اور 1 الف پڑھا جائے گا، یعنی کہ آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، رزقا۔ اب رزقا بولیں گی تو غلط ہو گیا، رزقا، ٹھیک ہے۔ قالا، اب یہاں پر بھی مسٹیک ہوتی ہے نا، کالا پڑھی ہوتی ہے نا، کالا کالا، تو یہ کالا غلط ہے، قالا یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، یہاں پر تو ہے، تو جب آپ تو پہ وقف کریں گی تو یہ ہا ساکن ہو جائے گا، اور ہم اس کو پڑھیں گے عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء۔ اب یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، پھر سے دیکھیں میں نے پہلے ڈیفینیشن میں بتایا کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یا را میم لام واو نون 5 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کریں گے۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ گیا، تو میں نے پیچھے کیا بتایا تھا؟ واو میم نون اور یا پہ جب آپ نے ادغام کرنا ہے، جب آپ نے اس کو ملانا ہے تو غنہ کے ساتھ ملانا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے میں، یہ نون ساکن جو ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا، مدغم ہو جائے گا، یہ مل جائے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ میم کو ڈائریکٹ جا کے یا سے ملانا ہے، تو جب آپ نے میم کو یا سے ملانا ہے تو غنہ کر کے ملانا ہے، میں یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک
سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی. یہاں پر بھی آپ ادغام کر رہے ہیں، میم دو پیش کو آپ ملا رہے ہیں یا کے ساتھ، تو جب آپ نے یا سے ملانا ہے تو ادغام مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ملائیں گے. قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیداً. یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ، دو زبر کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ واو کے ساتھ ملا رہے ہیں. یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ، دو پیش کو آپ نے کس سے ملایا؟ میم سے، تو ادغام مع الغنہ. میں نے 4 لفظ بتائے، نوٹ کر لیں، نون، واو، میم اور یا. جب آپ نے ان کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ کر کے ملانا ہے. وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ. قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً. قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ 3 أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا. وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا. اگلے سبق تک لیے مجھے اجازت دیجیے. اگلے سبق میں ہم لوگ انشاءاللہ اظہار اور ادغام کو پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا سبق جو ہے وہ مل سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.